مولانا کے صاحبزادے وہ 2-4 کلمے کہیں گے، پھر رئیس الجامعہ تمام لوگوں کی طرف سے چند کلمے کہیں گے اور جنازہ ہو جائے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں تمام معزز علماء کرام کا، عوام الناس کا شکر گزار ہوں کہ وہ میرے والد محترم کے جنازے میں تشریف لائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہ آنا، الہی انت مقصودی برضا کا مطلوبی، کہ صرف اللہ کی رضا مطلوب و مقصود ہو۔ دوسری بات، میں ان چند اشخاص کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے والد محترم کی بیماری میں میرے ساتھ بے انتہا تعاون فرمایا، خصوصاً لکھویہ خاندان کا ہر فرد، اور بالخصوص واجب الاحترام محترمۃ المقام محترم ڈاکٹر زعیم الدین لکھوی صاحب متن اللہ بطول حیاتہم، واجب الاحترام مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب اور ان کے فرزندان۔ جس جگہ بھی میں والد محترم کو لے کے گیا ہوں، میں ہاسپٹل میں ابھی جن کو اتار رہا ہوتا تھا وہ پہلے پہنچ جاتے تھے۔ اس کے علاوہ تمام جو جماعتی احباب جو والد صاحب کی تیمارداری کے لیے تشریف لاتے رہے اور ان سے محبت کرتے رہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ واجب الاحترام ڈاکٹر ادریس ابراہیم صاحب کا، ابراہیم اسپتال والوں نے بہت تعاون کیا، جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ آخر میں رئیس الجامعہ حضرت حافظ مقصود صاحب متن اللہ بطول حیاتہم، نائب رئیس الجامعہ محترم ریاض قدیر صاحب متن اللہ بطول حیاتہم، ناظم اعلیٰ جامعہ تعلیم الاسلام مولانا عبدالرشید حجازی صاحب متن اللہ بطول حیاتہم کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے قدم بقدم میرا ساتھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ آخری بات یہ ہے کہ میں ان کا فرزند ابو بکر عیش ان کے تمام قرضوں کا ذمہ دار ہوں۔ جس شخص نے بھی لینا دینا ہو، ذاتی ہو جماعتی ہو، میرے والد محترم بری الذمہ ہیں۔ میں محمد ابو بکر عیش ان کی ایک ایک پائی کا ذمہ دار ہوں، ذاتی بھی جماعتی بھی۔ انشاءاللہ میرے والد محترم نے تفصیلاً جو کسی سے لینا ہے وہ بھی لکھوا دیا ہے، جو کسی کا دینا ہے وہ بھی لکھوا دیا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 15-20 دن کے اندر اندر وہ تمام معاملات نمٹا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین والد محترم کا آخرت کا سفر آسان فرمائے۔ واجب الاحترام برادر محترم طلعت سعید صاحب تشریف لائے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کی والد محترم کے ساتھ بہت محبتیں ہیں۔ باقی عبدالرشید حجازی صاحب نے تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لائٹ نہ جلائیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا والذنوب كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم نقيه من الخطايا والذنوب كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله جنة الفردوس اللهم أدخله جنة الفردوس اللهم أدخله جنة الفردوس وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم أنت ربه وأنت خلقته وأنت هديته للإسلام وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته اللهم جئنا شفعاء فاغفر له اللهم جئنا شفعاء فاغفر له اللهم جئنا شفعاء فاغفر له اللهم هذا عبدك عائش محمد ابن عبدك ابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وكان يشهد أن محمدا عبدك ورسولك تخلى عن الدنيا وأهلها وأمسى فقيرا إليك اللهم عبدك تخلى عن الدنيا وأهلها وأمسى فقيرا إليك واحتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن إساءته اللهم عبدك في ذمتك وحبل جوارك اللهم عبدك عائش محمد في ذمتك وحبل جوارك فقه من عذاب القبر ومن عذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر له وارحمه واخلفه في عقبه في الغابرين وارفع درجته في المهديين وألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ألحقه بالصالحين واكتب كتابه في عليين وارفع درجته في المهديين اللهم أدخله مدخلا كريما وكن به رؤوفا رحيما وحاسبه حسابا يسيرا آمين اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرات نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں چہرہ دکھایا جائے گا پیچھے حال میں رکھ کر ازدحام نہ کریں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ان کے جنازہ میں شرکت کی توفیق دی ہے
ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے جنازے میں شریک ہونا سمجھ لیں بھی اپنے ہی جو ہے نا وہ گناہوں کو معاف کرانے کا ذریعہ بن جاتا ہے الحمدللہ۔ تو جس طرح ان کے بیٹے فرما رہے ہیں کہ ساری زندگی الحمدللہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے قوانین اور اللہ رب العزت کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس پر عمل کیا ہے، اور آخری وقت تک اس پر عمل پیرا رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے فیصلے جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفی عائش محمد رحمہ اللہ تعالی، ان کی وفات سے ایک ایسا خلا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس دور میں مستجاب الدعوات جو شخصیات ہیں ان کا ملنا وہ بڑا ہی ناپید سا ہو چکا ہے۔ اگرچہ ہمارے بڑے مشائخ، بڑے علماء کرام ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہیں، لیکن جس طرح ہم حضرت صوفی محمد عبداللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دعاؤں کی قبولیت کے واقعات اور میں سمجھتا ہوں کرامات کے قصے سنا کرتے تھے، اگرچہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا، ان کا دور نہیں پایا، لیکن صوفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا میرا ایک اپنا ذاتی مشاہدہ ہے کہ میری بیٹی لاہور شیخ زیاد ہاسپٹل میں تھی اور بہت زیادہ پریشانی تھی۔ شیخوپورہ سے جواب مل گیا، جا کے وہاں ایڈمٹ کروائی۔ رستے میں میں رابطے کی کوشش کرتا رہا، صوفی صاحب سے رابطہ نہ ہو سکا، پتہ چلا فیصل آباد ہیں، تو دعا کی غرض سے فون کرتا رہا، رابطہ نہ ہوا۔ ایک دوست کو بھیجا تو صوفی صاحب کے ساتھ ملاقات ان کی ہوئی، فون پہ بات کی۔ میں نے کہا جی بیٹی کو جواب دے دیا گیا ڈاکٹروں کی طرف سے، تو آپ دعا کریں۔ تو اللہ کی اتنی رحمت اور اللہ کا فضل و کرم ہوا، ہم رات 2 بجے لاہور میں پہنچے، لیکن جو کیفیت تھی نا وہ یہی تھی کہ جاتے ہی ہمیں بھی جواب مل جائے گا۔ بچی کا وجود بالکل نیلا ہو چکا تھا۔ صوفی صاحب رحمہ اللہ سے رات جا کے دوست نے رابطہ کیا، ان کو جگا کے دعا کروائی، تو اللہ تعالیٰ نے فجر کی اذان کے وقت ہماری وہ جو ایمرجنسی کی کیفیت تھی اس کو ختم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو دوبارہ زندگی دی۔ تو یہ ایسے واقعات بہت سارے لوگوں سے آج ہم سن رہے ہیں، یقیناً ایک ایسا خلا پر ہوا ہے۔ اس موقع پر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ حضرت صوفی صاحب تو دنیا سے جا چکے ہیں، جو ہمارے مشائخ، جو ہمارے علماء بزرگ ایسے موجود ہیں، اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے، ان کا سایہ۔ معاملات پہ اکثر موبائل چوری کی واردات آج بھی کافی زیادہ، یہ تو آج ابھی بہت سارے ایسے معاملات سنے ہیں ایسی گیدرنگ میں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلا شبہ وہ غلط لوگ ہر جگہ پہ، وہ جگہ تو کوئی احترام نہیں کرتے۔ آج ہی ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ میری چوری ہوئی تھی جب میں حجر اسود کا بوسہ لے رہا تھا۔ تو ایسے بھی لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ان کو بھی ڈرنا چاہیے۔ پھر ایسی موت دیکھ کر کہ جن کے جنازے میں اکثریت علماء کرام کی ہے، اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے۔